لمحہ داستان کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کاوش بہت پسند آئے گی۔ کراچی کی گلیوں میں جہاں بے بسی اور غربت کے سائے ہیں، ایک بچہ بیمار اور بھوکا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ پھر اللہ کا ایک بندہ سفید داڑھی، سادہ لباس پہنے اس بچے کے قریب آتا ہے، اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کے اس بچے کی مدد کرتا ہے۔ ناظرین، یہ شخص کوئی اور نہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں، وہ عبدالستار ایدھی تھے، جن کی زندگی دوسروں کی خدمت کرنے میں گزر گئی۔ ایدھی صاحب کی عظمت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں ہماری چھوٹی سی کاوش ان کی عظیم عظمت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو گجرات، اس وقت برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک متوسط فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ بہت نیک اور سادہ خاتون تھی۔ وہ جب بھی آپ کو ایک آنا دیتی تو ساتھ نصیحت کرتی کہ آدھا آنا خود پہ خرچ کرنا اور آدھا کسی غریب کی مدد کر دینا۔ یہ وہ ابتدائی درس تھا جس نے ایدھی صاحب کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا۔ جب 14 اگست 1947 میں برٹش انڈیا کا بٹوارا ہوا، بھارت اور پاکستان دو ملک مارز وجود میں آئے۔ عبدالستار ایدھی اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی پہنچ گئے۔ وہ 19 سالہ لڑکا مہاجرین کیمپ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ مہاجرین کیمپوں کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، نہ حکومت کی طرف سے وہاں کوئی مدد کی جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں عبدالستار ایدھی کو بہت بے چینی ہوئی۔ انہوں نے یہ سب دیکھا جس نے ان کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر دیں گے۔ وہ ان تمام لوگوں کی مدد کریں گے جو بے سہارا ہیں، جن کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ ایدھی صاحب نے اپنی محنت سے ایک چھوٹا سا اسپتال بنایا، چھوٹا سا کلینک کھولا جہاں وہ غریبوں کا مفت علاج کیا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لاوارث لاشیں اور زخمی افراد سڑکوں پر ایسے ہی پڑے رہتے ہیں تو انہوں نے ایک پرانی سی ایمبولینس خریدی۔ ناظرین، اس ایمبولینس کو وہ خود چلاتے تھے، نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے۔ جب بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی وہ ایمبولینس لے کر پہنچ جاتے، اور یہی ایمبولینس سروس آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی فلائی ایمبولینس سروس بنی۔ ہزاروں ایمبولینسیں آج بھی پورے پاکستان میں ہر لمحہ کسی نہ کسی کی جان بچانے میں مصروف۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی نے 1951 میں ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو پاکستان کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم بنی۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے بے شمار خدمات سر انجام دی۔ آج بھی پورے پاکستان کے اندر ایدھی فاؤنڈیشن کے 300 سے زیادہ مراکز قائم ہیں، جو ہر وقت ہر لمحہ پاکستان اور پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلائی ایمبولینس سروس نیٹ ورک ایدھی فاؤنڈیشن نے قائم کیا۔ یتیم خانے اور پناہ گاہ کا قیام، بے سہارا اور بزرگوں اور خواتین کے لیے اور یتیم بچوں کے لیے یتیم خانے اور پناہ گاہوں کا بھی انتظام کیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی طرف سے ایدھی جھولے بھی قائم کیے گئے۔ وہ بچے جنہیں والدین چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان کے لیے جھولے لگائے گئے تاکہ ان کو قتل نہ کریں بلکہ ایدھی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیے جائیں۔ مفت علاج اور اسپتال، لاکھوں لوگوں کو مفت طبی امداد فراہم کی گئی۔ تعلیم اور بحالی مرکز، بے سہارا اور یتیم بچوں اور حقدار افراد کی بحالی کے لیے مراکز قائم کیے گئے۔ میتوں کی تدفین، وہ لوگ جن کے پاس دفنانے کے لیے کوئی پیسے نہیں یا لاوارث لاشیں، انہیں ایدھی فاؤنڈیشن تدفین کا بندوبست بھی کرتی تھی۔ عبدالستار ایدھی جتنے عظیم انسان تھے، ان کی اہلیہ بھی ہر وقت ان کے شانہ بشانہ رہی۔ محترمہ بلقیس ایدھی ایک عظیم سماجی کارکن تھی۔ وہ ایدھی فاؤنڈیشن کے کئی منصوبوں کی انچارج بھی رہی، خصوصاً خواتین اور بچوں کے فلاحی کاموں میں وہ خود دیکھتی تھی۔ ناظرین، اللہ پاک نے عبدالستار ایدھی کو 4 بچوں سے نوازا، جن میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ان کے بیٹے فیصل ایدھی آج ایدھی فاؤنڈیشن کے انچارج ہیں، جو اپنے والد کے مشن کو چلا رہے ہیں۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی کو نہ بڑی گاڑیوں کا شوق تھا اور نہ ہی مہنگے کپڑے پہننے کا شوق۔ کروڑوں روپے سے بنے فلاحی ادارے کے مالک ہوتے ہوئے بھی وہ ایک سادہ طبیعت، ایک سادہ انسان تھے۔ سادہ لباس پہنتے تھے اور ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے۔
اور اپنا سارا وقت انسانیت کی خدمت میں گزار دیا۔ کسی اینکر نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کی قوم کیا ہے؟ عبدالستار ایدھی نے مسکرا کر جواب دیا، ضرورت مند ہی میری قوم ہے۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میری موت ہو جائے تو کسی غریب کی چندے سے میرے کفن دفن کا انتظام نہ کیا جائے۔ انہوں نے زندگی بھر ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، کبھی کسی سے کوئی عہدہ، کوئی دولت، کوئی انعام قبول نہیں کیا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خدمت خاموشی سے کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی کا یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ ان کو اپنی زندگی میں کئی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کبھی ان پر جھوٹے الزامات کی بارش کی گئی، کبھی انہیں دھمکیاں تک لگائی گئیں، حتیٰ کہ ان کے فاؤنڈیشن کے فلاحی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن کبھی ہمت نہیں ہارے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، میں کسی طاقت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ لمحہ داستان کے ناظرین، جولائی 2016 کا وہ دن جب عبدالستار ایدھی 88 سال کی عمر میں ہم سے جدا ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پر پورا پاکستان، پوری قوم غم میں نڈھال تھی۔ ان کے نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان عبدالستار ایدھی کو مختلف سرکاری اور دوسرے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی نے جلایا تھا وہ مشعل، وہ روشنی آج بھی اسی آب و تاب سے چل رہی ہے۔ آج بھی ایدھی فاؤنڈیشن لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچانے میں لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، عبدالستار ایدھی ایک شخص نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام تھا۔ عبدالستار ایدھی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دوسروں کی مدد اور دوسروں کو جینے میں ہے۔ اگر آج بھی ان کے نقش قدم پر چلے، ایک دوسرے کی مدد کریں، تو یہ وطن عزیز آج بھی حقیقی فلاحی ریاست بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ایدھی صاحب کی عظمت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، اور یہ ہماری چھوٹی سی کاوش ان کے لیے عظیم خدمات کو ایک خراج تحسین ہے۔ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور اس ادارے کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔